کہ یہ حضرات تعلیمی اداروں میں جا کر مسلمانوں میں اور چھوٹے چھوٹے بچوں میں ختم نبوت کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ جو آخری پیغمبر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو ہم لوگ شکر گزار ہیں، اور میں بلا کسی تاخیر اپنے آنے والے معزز مہمان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے اس حوالے سے جو تقریر ہے، جو موضوع ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کریں۔ ہمارے معزز مہمان آپ کے سامنے، آپ سارے بچے بچیاں اور اساتذہ کرام اس بات کو اور مولانا صاحب کی تقریر کو غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ ہم اگر عبادت کرتے ہیں تو اسی اللہ کی ذات کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں میں آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب اللہ کی ذات کسی کو نبی نہیں بنائے گی۔ میں آپ جانتے ہیں کہ نبوت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، نبوت کوئی اور نہیں دیتا، نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں دیتے، نبوت کوئی اور نبی نہیں دیتا، نبوت انسان اپنی سٹرگل سے، محنت سے حاصل نہیں کر سکتا، نبوت کسی بھی طریقے سے نہیں دی جاتی، بلکہ اللہ کی ذات نبوت دیا کرتی تھی، اور اس ذات نے بھی ہمارے نبی کو آخری نبی بنا کر اس دنیا میں نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، مسلمان چاہے وہ بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، بچے ہوں، کوئی بھی مسلمان ہو، اس بات پر ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نبوت نہیں دیں گے۔ یہ بات قرآن عظیم کی 100 آیتوں سے زیادہ آیات سے ثابت ہے۔ یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، قرآن مجید میں 100 سے زائد آیت مبارکہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ثابت ہے، واضح طور پر ہمیں بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ کتنی آیات سے ثابت ہے؟ 100 سے زائد آیت۔ کتنی آیات سے؟ 100 سے زائد آیات سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اور آپ اور میں جانتے ہیں بے شمار احادیث ہیں، تو 210 حدیثوں سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ کتنی حدیثوں سے؟ 210 حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ دیکھیں، جب ہمارا یہ ایمان ہے
کہ آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا، وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو بھائی، وہ تو میں ہی اللہ کا آخری نبی ہوں، اور یہ بات طے ہے کہ میرے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اب قیامت تک 30 ایسے لوگ آئیں گے جو جھوٹ بولیں گے، جو تمہیں دھوکہ دیں گے، جو آ کر کہیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے نبی مان لو، میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑے دھوکے باز قسم کے لوگ ہوں گے، بڑے فراڈی قسم کے لوگ ہوں گے۔ تم اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ان جھوٹے لوگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان جھوٹے لوگوں میں سب سے پہلے ایک شخص آیا، اس کا نام تھا اسود انسی۔ اس نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا، جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دیا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، حالانکہ یہ نبی تو نہیں تھا۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں بنایا جائے گا۔ اس شخص نے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، اس نے کہا جی مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ ایک وقت آیا کہ اس شخص کا ایک صحابی رسول حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ ایک اور شخص آیا، اس کا نام تھا مسلمہ کذاب، یہ بھی بڑا جھوٹا شخص تھا، اس نے بھی جھوٹ بولا اور اس نے آ کر مسلمانوں میں یہ بات باور کرانے کی کوشش کی کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے جناب نبی بنایا ہے، تو اس نے جھوٹ بولا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بہت بڑا لشکر اس کے جناب جنگ لڑنے کے لیے روانہ ہوا، اور یمامہ کے میدان میں وہاں اس کے خلاف جنگ لڑی گئی۔ 1200 صحابہ اکرام نے شہادتیں دی اور اس کے بعد اس شخص کو باصرِ جہنم کر دیا۔ یہ بھی ختم ہو گیا۔ ایک اور شخص آیا، دیکھیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ 30 ایسے لوگ آئیں گے جو جھوٹ بولیں گے، تمہیں دھوکہ دیں گے، لہٰذا یہ سلسلہ چلتا چلا گیا۔ اسود انسی آیا، مسلمہ کذاب آیا، طلحہ اسدی آیا، اس کے بعد ایک عورت بھی آئی جس نے جھوٹا نبیہ ہونے کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو دھوکہ دیا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ لوگ بھی آئے اس جھوٹے سلسلے میں۔ چنانچہ آج کے دور میں ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، تو اس زمانے میں اسی لڑی میں سے، انہی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا مرزا غلام قادیانی بھی ہے، جو قادیانی اور مرزائی ہمارے ارد گرد رہ کر منہ چھپا کر زندگی گزارتے ہیں، اور وہ جناب کہتے ہیں کہ ہمارا مرزا قادیانی، مرزا غلام قادیانی، اس کو اللہ نے نبی بنایا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ کوئی نہیں آ سکتا، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، الیاذ باللہ، اللہ تعالی ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے، کہ وہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب اللہ نے ہمارے مرزا قادیانی کو نبی بنایا، حالانکہ یہ سب سے بڑے جھوٹے ہیں، فراڈی ہیں۔ میرے دوستوں، بات یہ ہے کہ اب ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ان لوگوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے تو کل قیامت کے دن ہم سب کو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایمان کی حفاظت نہ کر سکے تو یہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آگاہی بھی حاصل کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ یہ ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے۔ دیکھیں، ایمان اسے کہا جاتا ہے کہ بن دیکھے کسی چیز کو تسلیم کرنا۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں،
لیکن بن دیکھے حضور کو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے سچے اور آخری پیغمبر ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لاتے ہیں کہ آپ ہی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ ہمارے بہت سے بچے ہوتے ہیں، بلکہ بہت سے بڑے لوگ جنہیں اپنے ایمان کے متعلق آگاہی نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ جناب حضور اللہ کے نبی ہیں، اتنا پتا ہے اسے، لیکن یہ نہیں پتا کہ کون سے نمبر کے نبی ہیں، پہلے ہیں، دوسرے ہیں، تیسرے ہیں، پانچویں ہیں، کون سا نمبر ہے ان کا۔ علماء فرماتے ہیں اس کا بھی ایمان سے کوئی تعلق نہیں، یہ بے ایمان ہے۔ اس کو اتنا معلوم نہیں کہ ہمارے نبی کا کون سا نمبر ہے، اپنے نبی کے متعلق اس کو معلومات ہی نہیں، تو یہ بے ایمان ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں۔ علماء فرماتے ہیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، اور یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ کون سے نبی ہیں؟ آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا کوئی شخص انکار کرتا ہے، کوئی کہتا ہے جی میں نہیں مانتا حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، تو آپ مجھے بتائیں وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں، شک کرتا ہے، اسے شک ہوتا ہے پتہ نہیں حضور اللہ کے آخری نبی ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں یا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، شک ہو رہا ہے اسے اتنی معلومات نہیں، تو علماء فرماتے ہیں یہ بھی بے ایمان ہے، اس کا بھی ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کو اپنے نبی کے آخری ہونے میں شک ہے، اس عقیدے میں کوئی شک بھی کرتا ہے تو اس کا بھی دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ بھی بے ایمان ہو جاتا ہے۔ لہذا مسلمان ہو تو اس کا پکا عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضور ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا، اب قیامت آ سکتی ہے کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ دیکھیں آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پہلے جو اللہ کے نبی آتے تھے، سیدنا آدم علیہ السلام پہلے نبی، ان کے بعد 1.25 لاکھ نبی اس دنیا میں کم و بیش تشریف لائے۔ 1.25 لاکھ نبی جو آتے تھے، وہ ایک نبی آتا تھا تو کہتا تھا بھائی دوسرا نبی آنے والا ہے، دوسرا نبی آتا تھا تو وہ خبر دیتا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا، وہ نبی جاتا تھا تو وہ خبر دے کر جاتا تھا اب میرے بعد اللہ کا نبی آئے گا۔ لیکن جب ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو ہمارے نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا۔ ایک موقع پہ ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ پتہ چلا حضرت عمر بھی نبی نہیں تو میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جتنے بھی اللہ کے نبی آتے تھے وہ آ کر کہتے تھے کہ میرے بعد نبی آئے گا، لیکن جب حضور تشریف لائے تو آپ نے یہ کبھی نہیں فرمایا کہ میرے بعد نبی آئے گا، بلکہ صاف ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یاد رکھنا قیامت تک آنے والے مسلمانوں، یاد رکھنا میں ہی اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے۔ جس بچے کی، جس بڑے کی، جس مسلمان کی عقیدہ بنیاد درست ہوگی، اس کے یاد رکھیں عمارت بھی درست کھڑی ہوگی۔ جس کو اپنے عقیدے کے متعلق نہیں پتا، جس کو اپنے ایمان کے متعلق نہیں پتا، اور اس کو جناب عمل کرنے کی لگی ہوئی ہے، وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، قرآن مجید پڑھ رہا ہے، اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے، روزے پورے رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے اور بڑے بڑے کام کر رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے نبی کو مانتا ہی نہیں، آپ بتائیں وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے حج کرنے کا، نماز پڑھنے کا، قرآن مجید پڑھنے کا، اس کے جناب روزے رکھنے کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ دنیا میں بس ایسے ٹکریں مار رہا ہے، وقت گزار رہا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنی بنیاد جس پر ہماری عمارت کھڑی ہے، ہم اس بنیاد کو درست کریں، پھر ہم تھوڑا سا بھی عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس تھوڑے عمل کے ذریعے ہمیں جنت دے دیں گے۔ میں اپنی انہی گزارشات پہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ بس یہ 2 3 4 باتیں آج کے سبق میں آپ نے یاد رکھنی ہے، پھر اللہ نے توفیق دی تو 2 3 4 باتیں آپ کو پھر کسی درس میں کریں گے۔
نمبر 1، حضور اللہ کے کون سے نبی ہیں؟ قرآن مجید کی کتنی آیتوں سے آخری نبی ہونا ثابت ہے؟ 100 سے زائد۔ کتنی آیتوں سے؟ 100 سے زائد۔ کتنی حدیثوں سے؟ 210۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کتنے جھوٹے آئیں گے؟ 30 جھوٹے آئیں گے، جس میں سے ابھی اس دور میں کون؟ مرزا غلام قادیانی۔ کون ہے جی؟ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے۔ یہ جھوٹے وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے حضور کے بعد مرزا غلام قادیانی کو نبی بنا رکھا ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور جناب ہمارے دوسرے مسلمانوں کو برگلانے کی کوشش کرتے ہیں، ایمان لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ تو کیا خیال ہے؟ کریں گے انشاءاللہ تعالی؟ انشاءاللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں اپنی طرف سے، اپنے حضرت مولانا قاری ظفر احمد صاحب کی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے، آپ کے اسکول کی انتظامیہ، تمام حضرات کا دل سے شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کے سامنے دین کی بات کرنے کی ہمیں اجازت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین۔ اے اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی الفاظ کو محض اپنے فضل و احسان سے قبول فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے۔ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما دے۔ مرتے وقت ہم سب کو کلمہ طیبہ نصیب فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔